کلاس 9 بیٹا ہم آپ کو دہرائی کروا رہے ہیں احادیث کی۔ حدیث نمبر 1 میں نے آپ کو دہرائی کروا دی، آپ حدیث نمبر 2 دیکھیں گے، پیج نمبر 85۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کے بغیر کوئی عبادت ممکن نہیں ہے۔ کتنا فرض ہے علم مرد اور عورت کے لیے، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بغیر عبادت ممکن نہ ہو، یعنی کہ اتنا سب مردوں اور سب عورتوں کو سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا نماز، اب نماز کا سیکھنا، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، نماز کا وقت کا پتہ ہونا، زوال کا وقت، غروب و آفتاب کا وقت، تو نمازوں کے اوقات کا علم ہونا کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ علم حاصل کرنا تمام مردوں اور تمام عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا۔ اس کے بغیر کیونکہ عبادت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کا ہم کوئی کام کرتے ہیں بغیر سیکھے ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک موٹر سائیکل مکینک ہے تو اس نے کام سیکھا ہے، اگر ایک گاڑی کا مکینک ہے تو اس نے کام سیکھا ہے۔ کام سیکھے بغیر جب وہ گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا، تو اسی طرح دین کو سیکھے بغیر ہماری عبادت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور یہ مالی عبادات میں سے ہے۔ اگر نصاب کا ہی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، 2.5% یا 40%؟ تو پیارے بچوں، بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ہیں۔ جیسے میں نے نماز کی بات کی، میں نے آپ کو زکوٰۃ کی بات کی، اسی طرح روزہ چل رہا ہے، روزے کا وقت کا پتہ ہونا چاہیے، سیر، افطار، روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سی غلطی کریں گے تو کفارہ پڑ جائے گا، اور فدیہ کس کو کہتے ہیں، کفارہ کس کو کہتے ہیں، قضا کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں دین کی جو ہمیں سیکھنی ہے، اور یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میقات کہاں ہے، احرام کیسے باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو نہیں، عورتیں تو لباس میں جائیں گی، مگر مردوں نے احرام باندھنا ہے۔ اور کہاں سے باندھنا ہے، میقات کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ پاکستان سے چلتے ہیں، گھر سے باندھ سکتے ہیں، اگر آپ کی انڈائریکٹ فلائٹ ہے تو آپ دبئی سے، بحرین سے، قطر سے، کہیں سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پہنچتے ہیں تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طواف کہاں سے شروع ہونا ہے اور کتنے چکر ہیں، صحیح کہاں سے شروع ہوگی، حلق کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دم پڑ جائے گا، حج اور عمرہ
نہیں رہے گا، یعنی کہ قربانی کا ایک بکرا دینا ہوگا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں عبادات جس کے بغیر سیکھے، بغیر علم حاصل کیے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم علم نہیں حاصل کریں گے تو ہم عبادات نہیں کر سکتے، ہم سے غلطی ہو جائے گی، عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح کاروبار کرنے کے لیے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جو چاہیں منافع حاصل کر لیں، جو چاہیں آپ منافع خوری کر لیں۔ شریعت نے کلیے قوانین بنائے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، تو ایک تھان میں نقص تھا، تو آپ نے غلام کو بتایا کہ جب تم بیچنے لگو تو یہ نقص بتا دینا، تو عیب کو بتا دینا۔ تو وہ بھول گیا، جب واپسی پہ آئے تو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سارا جتنا پیسہ ہے یہ اللہ کے راستے پہ خیرات کر دو۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عیب ہے، نقص ہے تو بتایا جائے۔ تو کاروبار بھی سیکھنا پڑتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کر بازار میں گھومتے تھے، آپ فرمایا تھا اگر دین کا علم نہیں سیکھا تو تم حرام میں پڑ جاؤ گے، تمہارا رزق حرام ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں پر گزارنے کے لیے، شریعت کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنا عبادت کے لیے لازمی ہے۔ پورے علم کی بات نہیں کی، یعنی کہ عالم بننے کی بات نہیں ہے، بلکہ اب جیسے رمضان ہے، اگر کوئی عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں بیٹھے گی، تو اب اس کو اعتکاف بیٹھنے کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کس کمرے میں بیٹھنا ہے، کون سی جگہ مخصوص کرنی ہے اور کیسے عبادت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی ہے۔ کلاس 9 ہم نے آپ کو حدیث نمبر 2 اس کی تشریح اور شرح پڑھا دی۔